اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا کلاس 6 کا 3rd لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو 2 لیکچر دیے، سب سے پہلے تھا تاریخ کی اہمیت، تاریخ کیا ہے، اور دوسرا لیکچر جو چیپٹر نمبر 1 لانگ کوشچن نمبر 1 تھا، اور آج ہم نے لانگ کوشچن نمبر 2 کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے وادی سندھ کی دوسری ہم اثر تہذیبوں سے تعلقات۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہم اثر تہذیب کیا ہوتی ہے۔ ہم اثر تہذیب سے مراد ہے یعنی ایک ہی زمانے کی، ٹھیک ہے نا۔ اثر زمانہ ہوتا ہے، ہم اثر یعنی ایک ہی زمانے سے تعلق رکھنے والی جو تہذیبیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جس وقت وادی سندھ کی تہذیب اور جو دوسری تہذیبیں تھیں، تو کیا وادی سندھ کی تہذیب کا دوسری تہذیبوں کے ساتھ جو ریلیشن تھا، جو تعلقات تھے، وہ کس طرح کے تھے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس سوال میں تعارف لکھنا ہے۔ تو تعارف میں یہ چیز کہ براعظم ایشیا میں 4 قدیم ترین تہذیبیں آج تک دریافت ہوئی ہیں، اور وہ جو 4 قدیم ترین تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک مصر ہے، ایک میسوپوٹیمیا یعنی عراق ہے، اور ایک سومیری تہذیب ہے، اور ایک آخر میں وادی سندھ کی تہذیب۔ یعنی 4 بڑی قدیم ترین دریافتیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تعارف میں آپ نے جو چیز لکھنی ہے کہ براعظم ایشیا کے اندر 4 بڑی قدیم ترین تہذیبیں آج تک دریافت ہوئی ہیں۔ وہ سومیری، عراق یعنی میسوپوٹیمیا، اور مصر، اور وادی سندھ کی تہذیب۔ یہ 4 تہذیبیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ کے جو تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے کہ وادی سندھ کی تہذیب اور سومیری تہذیب، ان کے درمیان گہرے تعلقات تھے، بہت گہرے تعلقات آپس میں۔ اس کے بعد سومیری کی کھدائی کے دوران وادی سندھ کی جو چیزیں تھیں وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ مثلاً برتن وادی سندھ کے، موریں، بیل کی کوہان والے جو پیالے تھے، جس کے اوپر بیل کی کوہان جو ہے وہ بنائی جاتی تھی، پتھر کے پیالے ہوتے تھے۔ اور ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سومیری و وادی سندھ کے تجارتی تعلقات تھے۔ یعنی یہ آثار قدیمہ کے جو ماہر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سومیری اور وادی سندھ کے درمیان تجارت ہوا کرتی تھی، تجارتی تعلقات ان کے تھے۔ وادی سندھ کا تجارتی قافلہ کس طریقے سے وہاں پہ جاتا؟ دریائے سندھ کے ذریعے بحیرہ عرب تک پہنچتا، بحیرہ عرب سے خلیج فارس تک، اور یہاں سے ہوتا ہوا دجلہ و فرات تک پہنچتا، اور دجلہ و فرات کے قریب ہی سومیری تہذیب واقع تھی۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ وادی سندھ کی جو تہذیب تھی، سومیری کے ساتھ اس کے تعلقات بہت زیادہ گہرے تھے۔ وادی سندھ کی جو چیزیں تھیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، مثلاً برتن ہیں، موریں ہیں، بیل کے کوہان والے جو پیالے ہیں پتھر کے بنے ہوئے، اور آثار قدیمہ کے جو ماہر لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تجارتی تعلقات قائم تھے۔ اور وادی سندھ کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ دریائے سندھ کے ذریعے بحیرہ عرب تک پہنچتا، بحیرہ عرب سے خلیج فارس جاتا، خلیج فارس سے پھر آگے دجلہ و فرات پہنچتا، اور اس کے قریب ہی سومیری تہذیب واقع تھی۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ وادی سندھ اور قدیم عراقی تہذیب، یعنی اس کو میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں۔ عراق کے مختلف مقامات سے وادی سندھ کی تختیاں ملی ہیں۔ وادی سندھ کے اندر جو تختیاں بنتی تھیں وہ وہاں سے ملی ہیں، یعنی میسوپوٹیمیا، عراق سے ملی ہیں کھدائی کے دوران، اور چیزوں کے لین دین میں باقاعدہ معاہدے ہوا کرتے تھے، ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ باقاعدہ لکھا جاتا تھا۔ عراق سے چاندی، اونی کپڑا، چمڑا اور تیل وادی سندھ آتا تھا،
یعنی جو عراق سے جو چیزیں درآمد کی جاتی تھیں ان میں سے چاندی تھی، اونی کپڑا تھا، اس کے علاوہ چمڑا اور تیل وغیرہ یہ وادی سندھ آیا کرتا تھا۔ اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپس میں عراقی جو تہذیب تھی اور وادی سندھ کے ان کے گہرے تعلقات تھے، اور ان کے اندر فنون اور دستکاریوں، یعنی فنون فن سے ہے، اور دستکاریوں جو ہاتھ سے چیزیں بنائی جاتی تھیں وہ جو ہے ان کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد تجارت مال کے بدلے مال، ٹھیک ہے جی، مال کے بدلے مال ملتا تھا، یہاں سے مال دیتے اور وہاں سے مال اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور وادی سندھ سے تجارتی قافلے جو جایا کرتے تھے وہ بھی دریائے سندھ کے ذریعے بحیرہ عرب تک پہنچتے، پھر خلیج فارس اور پھر دجلہ و فرات جس کے قریب میسوپوٹیمیا کی تہذیب واقع تھی، وہاں تک یہ اس طریقے سے تجارت ہوتی تھی، اس راستے سے تجارت ہوتی تھی۔ اور دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو عراق سے مختلف چیزیں ملی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی سندھ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہ وادی سندھ کی تختیاں جو تھیں وہ وہاں سے ملی ہیں، اور اس کے علاوہ چاندی، اونی کپڑا، تیل، چمڑا، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تجارت ہوتی، وہاں سے عراق سے یہ چیزیں آیا کرتی تھیں، فنون اور دستکاریوں کا تبادلہ ہوتا تھا، مال کے بدلے مال جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اس طرح سے تجارت ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد وہی راستہ اس طریقے سے پھر آگے وادی سندھ اور قدیم مصری تہذیب، مصر کی جو تہذیب تھی اس کے ساتھ کیا تعلقات تھے، تو ان کے درمیان بھی تعلقات بہت زیادہ گہرے تھے۔ یہ خصوصیت تھی مصر سے عمارتی پتھر، کھالیں، سونا، زمرد، رسیاں اور خشک چیزیں آتی، یعنی جو مصر سے چیزیں دریائے سندھ آیا کرتی تھیں وہ عمارتی پتھر تھے، کھالیں تھیں، سونا تھا، رسیاں تھیں، اور خشک چیزیں جو ہیں وہ مصر سے وادی سندھ آیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی اور تانبا اور ہاتھی دانت کی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ سندھ سے یہاں سے جو مصر سے جو چیزیں آتی وہ یہ ہیں، اب جو سندھ سے مصر جاتی تھیں، جو جو وادی سندھ ہے جو چیزیں برآمد کرتا تھا مصر کو، وہ کیا ہیں کہ سندھ سے لکڑی، اون اور برتن مصر بھیجے جاتے تھے، لکڑی، اون اور برتن۔ سمندری تجارت اور سفر جو ہے وہ بڑی کشتیوں پر ہوا کرتا تھا۔ محصولات کا نظام رائج تھا یہاں پہ، محصولات کا، ٹھیک ہے، ٹیکس وغیرہ، اور اس کا جو تجارتی سفر تھا، وادی سندھ کے لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ سفر پہ جاتے تھے کہ تجارتی سفر دریائے سندھ سے بحیرہ عرب، بحیرہ عرب سے خلیج فارس، اور خلیج فارس سے پھر کئی علاقے آگے طے کر کے اس کے بعد وادی نیل اور پھر مصر، یہ اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ راستہ تھا۔ تو آخری ہے جی وادی سندھ اور دیگر تہذیبیں۔ وادی سندھ جو تھا اور اس کے ساتھ جو دیگر دوسری تہذیبیں ہیں ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات کس طریقے سے تھے، تو دریائے گنگا، یعنی بھارت کے اندر جو دریائے گنگا ہے اس میں اس کے اندر تجارتی آثار ملے ہیں، اور ان علاقوں کے درمیان کسان اشیاء اور اجناس کا لین دین کیا کرتے تھے۔ اجناس یعنی جو فصلیں ہوتی تھیں ان کا، اور اشیاء باقی چیزوں کا بھی، کپاس کی کاشت، اون کے کاروبار اور گھریلو دستکاریوں کو فروغ دیا جاتا تھا۔ یعنی دریائے گنگا بھارت کے اندر جو آثار ملے ہیں، ٹھیک ہے، وادی سندھ اور اس کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں کسان جو ہے وہ اشیاء اور اجناس کا لین دین کرتے تھے، کپاس کی کاشت کی جاتی تھی، اس کے علاوہ اون کا کاروبار کیا جاتا تھا، اور گھر کی جو ہے وہ دستکاریاں وغیرہ ان کو فروغ دیا جاتا تھا۔ آگے حکومت تجارتی لین دین کی نگرانی خود کیا کرتی تھی۔ یہاں پہ یہ اہم چیز، بہتر جو چیز تھی کہ حکومت تجارتی لین کی نگرانی خود کیا کرتی تھی۔ سرکاری موروں کا استعمال ہوتا تھا، جو چیز مطلب بکتی اس پہ سرکاری مور وغیرہ لگائی جاتی تھی، تو سرکاری موروں کے اوپر جو ہے مختلف جانوروں کی تصویریں بنائی گئی تھی، یعنی وہ پہچان کے لیے ہوگا کہ فلاں جانور کی جو تصویر ہے جس مور پہ لگی ہوئی، تو وہ جب لگے گی تو وہ کس طریقے سے، یعنی اس کو تقسیم کیا گیا کہ ہر معاملے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں کہ
جو دیگر تہذیبیں ہیں ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، دریائے گنگا جو بھارت کے اندر واقع ہے، تو وہاں پہ اور اجناس کا لین دین کرتے تھے، اور پھر کپاس کی کاشت، اون کے کاروبار اور گھریلو دستکاریوں کو فروغ ملتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ حکومت خود نگرانی کرتی تھی اور سرکاری موروں کا استعمال ہوتا تھا، اور موروں پہ مختلف جانوروں کی تصاویر نمایاں ہوتی تھی۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔